یہاں کمزوری دکھائی جاتی ہے. ہمارے بچے سمجھنے لگے ہیں کہ یہ شاید کوئی ایسی داستان ہے، اور اس طرح کا ماحول ٹی وی پہ میں دیکھ رہا تھا، اس طرح کا ماحول بنایا جاتا ہے جیسے کوئی خوف ہے. یعنی واقع کربلا کوئی ایسا واقعہ جسے دیکھ کے خوف طاری ہو جائے، بچے راتوں کو ڈرے. وہ اکیلے درخت دکھائے جا رہے ہیں اور تیر دکھائے جا رہے ہیں. او یار، کیا قوم کی تربیت کر رہے ہیں؟ واقع کربلا حوصلے کا نام ہے، دلیری کا نام ہے. حضرت امام حسین عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت مبارکہ سے جو ہمیں اسباق ملتے ہیں، اس میں سے ایک سبق آپ کی خدمت میں عرض کرنے. پہلے تو یہ یاد رکھ لیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کریم علیہ السلام کی زبان سے ہمیں یہ پیغام دیا ہے کہ تم مجھے یہ کہو کہ اے اللہ، ہماری نماز، ہماری قربانیاں، ہمارا جینا اور ہمارا مرنا یہ سب اس رب کے لیے ہے جو تمام جہانوں کو پالنے والا ہے. قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. آپ فرما دیجئے بے شک میری نماز، میری قربانیاں، میرا دنیا میں رہنا، پردہ کرنا سب اس رب کے لیے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے. سب سے پہلے تو اپنی زندگی کے اندر 24 گھنٹوں میں سے اچھے طریقے سے سوچ کر، سمجھ کر، فکر کر کر غور کریں کہ ہمارے پاس 24 گھنٹوں میں سے کتنا وقت ہے جو ہم نے صرف اس لیے صرف کیا ہے کہ ہمارا دین کچھ تھوڑا سا آگے بڑھ جائے اور دین کے لیے ہم کچھ اپنے آپ کو پیش کر سکیں. اپنے وقت کا تعین کریں. اس کے بعد پھر اپنا جتنا مال اللہ نے دیا ہے اس مال میں سے آپ دیکھیں کہ ہم کیا اس میں سے اتنا کچھ نکال رہے ہیں جو تھوڑا بہت ہمارے مذہب کے لیے، دین کے مشن کے لیے کام آ جائے. کچھ نہ کچھ آپ باعث بنے دین پھیلانے کا. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ڈیوٹی کو اس رنگ میں بیان کیا ہے. حضور نے فرمایا کہ بلغوا انی ولو آیا. ایک آیت تم تک پہنچ گئی ہے، اب میں تمہاری ڈیوٹی لگا رہا ہوں کہ تم نے اس آیت کو آگے پہنچانا ہے. صحابہ اگر ابلاغ دین نہ کرتے، تبلیغ نہ کرتے، اپنے پاس چیزیں رکھتے تو ہم تک دین پہنچتا نہ. انہوں نے بڑی ذمہ داری کے ساتھ، روایت حدیث کا معاملہ ہو یا حفظ دین کا، بڑی ذمہ داری کے ساتھ. پھر ہمارے محدثین نے محنت کی اور کتابیں جمع کر کے ترتیب دے کے ہم تک پہنچائیں. ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم خیر کی بات آگے پہنچائیں. خیر کی بات. ہمیں بڑی مثالیں آتی ہیں، بڑی ساری چیزیں ہمارے پاس ہوتی ہیں، بڑا کچھ ہم کہہ سکتے ہیں، بڑی ہمیں کہانیاں یاد ہوتی ہیں. تو یہ تو ہمیں الجھا دے گا یہ سارا معاملہ. کیا یہ اچھا ہو کہ ہم جمعے والے دن اپنے خطیب صاحب سے جو حدیث سنتے ہیں اسے اچھے طریقے سے ذہن میں بٹھائیں اور پھر پورا ہفتہ گھر کے اندر، بازار کے اندر، گلی کے اندر، دوستوں میں، بچوں میں جب بھی بیٹھیں تو اپنی بات مدینے والے رسول کی بات سے شروع کریں. اور آپ کو ذائقہ اتنا ملے گا کہ کسی نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا تھا کہ آپ کو کیا شہد لگا ہوا ہے کہ ہر وقت لوگ آپ کے گرد بیٹھے رہتے ہیں، ہر وقت مجمع ہی رہتا ہے. کچھ لوگ ہوتے ہیں نا جی، وہ بیٹھ جائیں تو محفل ہو جاتی ہے، چلنے لگیں تو جلوس ہو جاتا ہے. کچھ لوگ ہوتے ہیں. تو کہا حضرت آپ کون سا شہد ہے؟ تو حضرت ابو ہریرہ فرمانے لگے شہد میاں کوئی بھی نہیں، میں نہ کسی کو اپنی بتاتا ہوں، نہ باپ دادا کی بتاتا ہوں، نہ برادری قبیلے کی بتاتا ہوں. میں تو جس کو بھی بتاتا ہوں محمد عربی کی بات ہی بتاتا ہوں. تو بس یہ آپ سمجھ لیں کہ میری بات بن گئی ہے تیری بات کرتے کرتے. تو ایک یہ بات آپ نے ذہن میں رکھنی. دوسرا پیغام میرا آپ کے لیے یہ ہے آج کی اس خوبصورت بزم میں کہ دین اور دیندار لوگ ایک نیکی کریں کہ وہ لوگوں کے دلوں میں اگر دین کی محبت نہیں بھر سکتے تو کم از کم نفرت تو نہ بھریں. اب تو یقین کریں کہ تکلیف روز بروز بڑھتی چلی جا رہی ہے. یوں لگتا ہے کہ دین دنیا میں صرف بحث کرنے کے لیے ہے، لڑائیاں ہی لڑائیاں، مناظرے ہی مناظرے، بحث ہی بحث. کیا شکل دکھا رہے ہیں ہم لوگوں کو مذہب کی کہ اس میں صرف بحث ہے، لڑائی ہے. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کم ناراض ہوتے تھے، لیکن مسلم شریف میں حدیث ہے کچھ لوگوں نے شکایت لگائی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری مسجد کا امام لمبی نماز پڑھاتا ہے.
کوئی اتنا قابل تعزیر جرم تو نہیں تھا، نماز لمبی پڑھاتا ہے۔ تو مسلم شریف میں ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم غضبناک ہوئے، اور لفظ کیا ہے؟ حضور فرمانے لگے میں لوگوں کو دین کے قریب کرتا ہوں، تو دور کرتا ہے۔ فرمایا خود پڑھنی ہو تو جتنی مرضی لمبی پڑھنا، لیکن لوگوں کو مختصر نماز پڑھا تاکہ وہ دین کے قریب آئیں۔ جو مفتی اعظم عالم اسلام شہزادہ اعلیٰ حضرت شیخ مصطفیٰ رضا خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ہمارے دادا مرشد، آپ کے خلاف کچھ لوگوں نے کتاب لکھی اور بریلی شریف کے عرس میں وہ کتاب بانٹی گئی۔ 24 صفر کو علماء کی وہاں میٹنگ ہوتی ہے اور ہزاروں علماء اس میں راسخ العلم لوگ وہاں موجود ہوتے ہیں، راسخ العقیدہ۔ حضور مفتی اعظم نے وہ کتاب سامنے رکھی اور کتاب سامنے رکھ کے علماء سے کہا کہ یہ شرعی اعتراض ہے مجھ پر اور یہ اس کا جواب ہے، یہ شرعی اعتراض ہے، یہ اس کا جواب ہے، یہ شرعی اعتراض ہے، یہ اس کا جواب۔ جو شرعی اعتراض تھے ان کے جوابات دے دیے۔ فرمایا کچھ انہوں نے نا اخلاقی اعتراضات کیے ہیں تو میں کسی کی ذات پر اتر کر بات نہیں کرنا چاہتا۔ کچھ انہوں نے ذاتی اعتراضات کیے ہیں، اور جو مہذب قومیں ہوتی ہیں وہ کسی شخص کی شخصیت پر اتر کر، نیچے اتر کر بات نہیں کرتی۔ تو یہ شرعی اعتراضات تھے، یہ جواب ہے۔ تو علماء نے پوچھا کہ حضرت یہ کتاب کب چھپے گی؟ تو آپ فرمانے لگی چھپے گی کوئی نہیں ہے۔ کہ حضور نے آپ کے خلاف لکھا ہے تو آپ کہتے ہیں چھپے گی نہیں، آپ کو بھی تو چھاپنی چاہیے۔ تو آپ فرمانے لگے یار جی انہوں نے لکھا ہے تو کچھ بندے نا اس کتاب کی وجہ سے مجھ سے کٹ کے ان سے جڑ گئے ہیں، تو اب جب ان کا ذہن مجھ سے کٹا ہے، کسی اور کی طرف جڑا ہے، تو اب میں جواب لکھوں گا تو وہاں سے بھی کٹ جائیں گے، تو پھر منتشر ہو جائے گا ان کا ذہن، ہو سکتا ہے کسی گمراہی کی جانب چلے جائیں۔ تو چلو میری ایک ذات ہدف تنقید بنی ہے تو کوئی حرج نہیں، میں نہیں چاہتا کہ میری وجہ سے کچھ لوگوں کا ذہنی نقصان ہو، میں لوگوں کو مصطفیٰ کے دین کا پیار دینا چاہتا ہوں، دین سے بیزار نہیں کرنا چاہتا۔ مہربانی فرمائیں، میں نے جمعے میں بھی یوں دونوں ہاتھ باندھ کے کہا تھا تقریر کرنے والوں، نقابت کرنے والوں بس کرو۔ آپ اپنی تقریر چمکانے کے لیے قوم کو تقسیم کر دیتے ہو۔ حق کی بات کے اظہار کا معنی لڑائی تو نہیں ہوتا۔ ہمارے جتنے بزرگ تھے وہ سارے حق کی باتیں کرتے رہے، لیکن اتنا انتشار، اس قدر زیادہ جو ہے وہ تانا زنی، اس قدر زیادہ خوف کا معیار۔ اور میں نے جمعے میں بھی کہا تھا، پھر کہتا ہوں، اس زمانے میں جتنا کو زیادہ شرارتی ہوتا ہے اتنا زیادہ وہ طاقتور ہوتا ہے۔ شریف آدمی شرارتی کا مقابلہ کیسے کرے گا؟ ہم نے شرارتی لوگوں کو مضبوط کر دیا۔ تو دین سے نفرت نہیں دلائیں، لوگوں کو دین کے قریب کریں، لوگوں کو دین کی محبت دلائیں، لوگوں کو دین کے قریب کریں، دین کا ذوق دلائیں، لوگوں کو قریب کریں۔ آج کی بات ہے، ایک دوست بڑی دور سے آیا ہے، آج کی بات بڑی دور سے، اس نے مجھ سے آ کے کہا کہ حضرت صاحب اب تو میری حالت یہ ہے کہ میں گناہ کر کر کے تنگ آ گیا ہوں، میرے ارد گرد گناہ کے مواقع رہتے ہیں، میں تنگ آ گیا ہوں، لیکن میں ایک منتشر آدمی ہوں، مجھے ہر وقت کا وسوسہ، ہر وقت کی پریشانی، ہر وقت کی مصیبت۔ وہ کہتا ہے میں جس عالم کے، درویش کے، صوفی کے، مولوی کے قریب جانے لگتا ہوں اس کے خلاف مجھے کوئی نہ کچھ ہے مل جاتی ہے۔ تو دین سچا ہے، کھرا ہے، تو کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ دین پہ عمل کرنے والا بھی کو کھرا مل جائے؟ میں جدھر جاتا ہوں مجھے کوئی نہ کوئی اس بندے کے خلاف کہانی مل جاتی ہے۔ تو یاد رکھیں، جب لوگ دینداروں سے نفرت کرتے ہیں تو پھر دین سے نفرت کرنے لگتے ہیں۔ یہ ہم نے تباہی کر دی ہے، ہم نے ظلم کی انتہا کر دی۔ مہربانی فرمائیں، یہ بڑا صاف ستھرا دین ہے، یہ بڑا پارسا دین ہے، یہ بڑا کھرا دین ہے۔ اور یہ جو آپ کو لوگ بتاتے ہیں نا سارے غلط ہو گئے، کہ میں صرف ٹھیک بچا ہوں، تو نے بتاؤ تمہاری بات مانے کہ مدینے والے رسول کی بات مانے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کبھی گمراہی پر جمع نہیں ہوگی، یہ نہیں ہو سکتا کہ ساری گمراہ ہو جائے۔ تو اس لیے انتشار کا مزاج چھوڑیں اور لوگوں کو میٹھا، ٹھنڈا، پیارا، خوبصورت دین لوگوں تک پہنچائیں، میٹھی بات کریں اور اچھے طریقے سے لوگوں تک پیغام حق پہنچائیں۔ لوگ کہتے ہیں جی میں بات سچی کرتا ہوں اس لیے تلخ رہتا ہوں۔ نبی پاک سے زیادہ سچی بات تو کوئی بھی نہیں کرتا تھا، حضور بات بھی سچی کرتے تھے اور لہجہ بھی شہد سے زیادہ میٹھا ہوتا تھا۔ تو یہ کون سی کہانی سنا رہے ہو؟ نہیں کہ میں کڑوا اس لیے ہوں کہ میں سچ بولتا ہوں، سچ کڑوا نہیں ہوتا، سچ تو شاندار ہوتا ہے، سچ تو سونا ہوتا ہے، سچ کا تو چہرہ نکھرا ہوا ہوتا ہے، سچ کہاں کڑوا ہوتا ہے؟
कड़वा कुशैला तो तू है, इसलिए तूने सारी तबाही उतार दी। आज की इस गुफ्तगू में तीसरा पैगाम इमाम अली मकाम की शहादत के लिहाज से ये सुने कि जरूरी नहीं कि जो बात आप कर रहे हों सारे लोग उससे एग्री भी करें, ये भी जरूरी तो सबको मनवाने का मिजाज भी छोड़ दें, ये भी इमाम हुसैन का पैगाम है। उस वक्त तो ढेर सारे लोग यजीद की तरफ चले गए थे और इमाम अली मकाम मैदान में निकले और मामूली आदमी नहीं, नवास है रसूल, जिगर गोश है बतूल। ये जो करबला की रेत पे खून बहा है, ये आपको पता है खून किसका है? ये रसूल करीम का खून है, ये नबी करीम का खून बहा है। अल्लाह करे आपको समझ आए। नबी पाक का खून बह गया, लेकिन 4.5 साल हुकूमत फिर भी यजीद कर गया। आपको किस बात की जल्दी है कि सारे लोग मान जाएं और सारे हमारे पीछे लग जाएं और सारे जो मैं कह रहा हूं उसके पीछे लग जाएं? ये आपको जल्दी क्यों है? मुझे जल्दी क्यों है? भाई वो 4.5 साल फिर भी निकाल गया। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम पर जनाब जुलैखा ने इल्जाम लगाया था। हजरत यूसुफ सच्चे थे, पर पूरे मिस्र में उसने बात भी फैला दी। 12 साल जेल में भी रहे, थे तो सच्चे ना, लेकिन उस सच को निखरते 12 साल लग गए। लेकिन रब करीम ने फरमाया यूसुफ सच्चे हो, पर 12 साल फिर भी जेल में रहना पड़ेगा, सच्चे भी हो खरे भी हो। पर 12 साल जेल में रहे, पर अर्श के मालिक ने फरमाया पहले आप मिस्र के कैदी थे, अब आपका सच निखर गया है तो मिस्र का हुक्मरान बना दिया जाएगा। चौथी बात ये सुने और अच्छे तरीके से। हमारे यहाँ ना हमारी महफिल रह गई है, तन्हाई खत्म हो गई है। थोड़ा तन्हाई में रहना भी शुरू करें। तन्हाई में किस तरह रहना है? मुसल्ले के साथ, इबादत के साथ, दर्द के साथ, सोज के साथ, यानी ज़ौक़ के साथ। कोई नाच चला लें आप और आप हो, कलाम हो और मदीने वाले रसूल की याद हो। बेआबाद ना रखें, अपने दिल को आबाद रखें। ये थोड़ी बहुत मिल के इबादत है तो कर लें, वरना अकेले भी हम प्लानिंग ही करते रहते हैं, दोस्तों में भी साजिश करते रहते हैं। दफा करें, सियासतें होती रहती हैं, ये कब जान छोड़ती हैं। लेकिन कुछ ना कुछ वक्त मुसल्ले को जरूर दें। 9-10 मुहर्रम की दरमियानी रात अमर बिन साद इमाम अली मकाम के खेमे में आया और आके कहने लगा हुसैन बातें दो ही हैं, अब यजीद और उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद और दीगर कोई और बात सुनने को तैयार नहीं होते, दो ही बातें हैं, या आपको बैत करनी है या जंग करनी है। तो इमाम अली मकाम फरमाने लगे कि मुझे 1 रात की मोहलत दे दो, 1 रात की मोहलत, सवेरे बताऊंगा क्या करना है। 9-10 की दरमियानी रात अमर बिन साद ने कहा ठीक है, मैं सवेरे आ जाऊंगा। तो इमाम हुसैन फरमाने लगे अब्बास तेरा क्या ख्याल है? मैंने सोचने के लिए टाइम लिया है। तेरा क्या ख्याल है कि मैंने कोई नए राह तलाश करनी है? कोई मुझे और किसी फौज के पहुंच जाने की उम्मीद है? कहा नहीं, मुझे कुछ भी नहीं करना, ना कुछ सोचना है, फैसला भी वही है जिसका तुझे पता है। लेकिन भाई ये आखिरी रात बची है, कल हुसैन दुनिया से जाएगा, आखिरी रात बची है। दिल करता है कि आज की रात ना मैं रज रज के अपने रब को सजदे करूं, मैं जी भर के उसकी इबादत करूं, ये पेशानी उसके हुजूर नाज झुके। ओ यार, हुसैन इब्ने अली तो एक रात बकायदा बचाए कि मैंने अल्लाह के हुजूर हाजिरी देनी है और तू सारी रातें ज़ाया कर देता है। तो तन्हाई में कुछ ना कुछ इबादत करें। मैं अल्लाह के हुजूर दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला मैदाने करबला की हवाओं का सदका, अल्लाह ताला हुसैन इब्ने अली के खून का सदका हमारी ज़िंदगी पर्दा पोशी वाली करे और मौत ईमान वाली करे, और अल्लाह ताला हमें हर फितने से महफूज रखे और हमारी औलादों को भी हुजूर की औलाद का वफादार रखे। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह। अमर बिन साद खेमे से बाहर निकला तो हजरत अब्बास बिन अली, हजरत अब्बास रदी अल्लाह ताला अन्हु हाजिर बारगाह हुए तो इमाम अली मकाम से अर्ज करने लगे भाईजान मुझे पता है सवेरे आपने क्या फैसला करना है और आपको भी पता है सवेरे क्या फैसला करना है। तो ये बदबातन किस्म के लोग हैं, ये सोचेंगे पता नहीं हुसैन कमजोर पड़ गया। तो अभी बताना था कि हमने बैत नहीं करनी, आपने रात मोहलत क्यों मांगी? ये पता नहीं रात क्या क्या बदगुमानियां सोचेंगे। फैसला तो सवेरे भी वही होना है और अब भी वही होना है कि हम यजीद की बैत करने को तैयार
नहीं है तो आप ये भी बात कर देते। हजरत अली असगर को तो अचानक उठाया था इमाम हुसैन, बाहर निकले तो गर्दन पे तीर लगा तो 6 महीने का बच्चा वो भी शहीद हुआ। खून उछाला आसमान की तरफ तो कहा मौला देख ले, मैंने 6 महीने वाला भी नहीं बचाया, वो भी दे दिया है। फिर हजरत अब्बास को बेटियों ने कहा कि अब ना, कुछ कहते हैं पहले शहीद हुए, कुछ ने लिखा बाद में, अब हमसे पानी के बगैर नहीं रहा जाता। तो जनाब अब्बास पानी का मशकीज़ा लेके निकले बाहर, एक हाथ कटा, दूसरे पे मशकीज़ा वो भी कटा, फिर पानी तो भर लिया था, ला ना सके, फिर गर्दन कटी तो शहीद हुए। बच्चों की भी शहादत हुई, पर जब उनका लाशा उठाया तो इमाम हुसैन कहने लगे मौला अब ना हुसैन की कमर कमज़ोर हो गई, अब कमज़ोर हो। और भाई एक मैयत हो जाए तो 4-5 दिन तो पूरी आंखें नहीं खुलती, कैसा जर्री खानदान है। थोड़ी देर गुजरी तो इमाम अली मकाम ने पटका बांधा, सर पे दस्तार बांधी, मौला अली की तलवार पकड़ी, नबी पाक का इमामा बांधा और घोड़े पे सवार हुए तो कहने लगे ज़ैनब घर तेरे हवाले और मैं अल्लाह के हवाले, घर तेरे हवाले और मैं। और फिर इमाम हुसैन निकले, इमाम अली मकाम निकले। रावी कहते हैं कि ये जलवा पहले भी बड़े सोने थे, पर आज जो रंग देखा वो कभी नहीं देखा। क्या अंदाज था, जिधर जाते नारा लगाते तो हद हो जाते। इतने लोग इमाम हुसैन ने काटे, इतने काटे, फिर वापस पलट के आए और कहने लगे ज़ैनब जरा पर्दे के पीछे से देख तो सही मेरी बहन, इन बुज़दिलों को जुर्रत ही नहीं हो रही हुसैन के मुकाबले में आने। एक दूसरे को धक्का देते, तू जा तू जा, फिर इकट्ठे वार हुए। ये कौन है कटा हुआ, लिबास है फटा हुआ, ये बिल यकीन हुसैन है, नबी का नूर ऐन है। फिर चारों जानिब से तीर बरसे तो इमाम अली मकाम चूंकि नमाज का वक्त हो गया था, उतरे घोड़े से, खून बह रहा था, गर्म तरीन रेत से तयम्मुम किया, सर सजदे में रखा और जब शिमर आपकी गर्दन काटने लगा तो कहने लगे ठहर जा जरा, रब से एक बात कर लेने दे। और फिर बोले इमाम हुसैन, कहने लगे मालिक तू अब बता के हुसैन से राजी है कि नाराज है, तू बता। तो फिर एक आवाज आई, या अय्यतुहन नफ्स मुतमइन्ना इरजिई इला रब्बिकी रादियतम मर्दिया। फरमाया नफ्स मुतमइन्ना वापस आ जा, तू अल्लाह से राजी है, अल्लाह तुझसे राजी। इमाम हुसैन वहां शहीद हो गए। अब ये काफिला इमाम हुसैन का सर काट, जरा देखना गौर करना, सर काट के नेज़े पे रखा है, जिस्म करबला में पड़ा। औरतों को घोड़ों पे बिठा के ले जाया गया यजीद के दरबार में। यजीद, पहले उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद ने बदतमीजी की, फिर यजीद ने की। सऊदी अरब का एक मौलवी बोल रहा था, सऊदी अरब का, उनसे भी बड़ा इश्क है, जिसने तकरीर सुननी हो मेरे पास है। हमें लोग मशवरे देते हैं कि जो यजीद को अच्छा कहे और हुसैन को बागी कहे उसको हम इमाम मान लें। उस बेशरम बेहया को जो नबी पाक के घराने के बारे में बके उसे इमाम। सऊदी अरब में मस्जिद नबी में दर्स देने वाला जिसने तकरीर सुननी हो मेरे पास है। वो कहता है यजीद तो बड़ा अच्छा आदमी था, उसने तो बड़ी खिदमत की, तो मैंने उसे कहा रिश्तेदारी कर ला यजीद के साथ, करीब हो जा। शर्म नहीं आती? आज भी नबी पाक का दिल दुखाते हो, हया नहीं आती, ख्याल नहीं आता। और लोग घर में बैठ के बातें करते हैं, कहते हैं जी जो बैतुल्लाह में हो वो भी बुरा हो सकता है। बैतुल्लाह में तो 360 बुत भी थे, वो अच्छे थे। मदीने में तो 360 मुनाफिक भी रहे, पूरी सूरह मुनाफिकून नाज़िल हुई, वो अच्छे थे। अजीब तमाशा बना दिया लोगों ने मजहब का। वो आज बक रहा है, आज मेरे पास वीडियो आई है, कहता है यजीद ने तो बड़ी खिदमत, तो उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद ने कत्ल किया। बेशर्मो, अगर उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद ने भी कत्ल किया था तो हुकूमत किसकी थी? बोले, बोल के बताए। तो फिर यजीद ने उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद को सजा क्यों नहीं दी, बल्कि एक जगह 2 गवर्नरियां दी उसको? ये हाल किया। हजरत कासिम बिन हसन इमाम हसन के बेटे थे, वो जब मैदान में जाने लगे तो इमाम हुसैन ने कहा नहीं भाई तू नहीं जाएगा, तू मेरे भाई की निशानी है, मैं जाऊंगा। तो हजरत कासिम बिन हसन ने एक तावीज़ खोल के दिया, कहा अब्बा जी मेरे वालिद ने कहा था जब बड़ी मुश्किल आ जाए तो तावीज़ खोल के देखना, तो आज बड़ी मुश्किल आई है तो मैंने तावीज़ खोला है, तो ये देखें क्या लिखा है। ये तो रुका है, तावीज़ है ही नहीं। जब खोल के देखा तो उस पर लिखा था, कासिम अगर हुसैन पे कोई कड़ा वक्त आ जाए तो बैठ के आगे आगे रहना, अगर कड़ा वक्त मेरे भाई पे कभी आ जाए ना, देखना इसके आगे आगे चलना।
اسے حسن کی کمی نہ محسوس ہو، پائیاں جہاں ساک نہیں کوئی جے بچ خار نہ ہوئے۔ سیدنا امام حسین پہلی دفعہ کربلا میں اس وقت روئے جب یہ رکا، آپ نے دیکھا تو فرمایا ٹھیک ہے، اگر حسن کی یہ وصیت ہے تو میں نے زندگی میں اگر ان کی ہر بات مانی ہے اب بھی مانوں گا، تمہیں اجازت ہے۔ جناب قاسم بن حسن 16 سال کا جوان جب میدان میں نکلے تو ہائے ہائے پتہ نہیں کہاں سے آ گئی ہے۔ امام قاسم بن حسن جب میدان میں نکلے تو تبری سے لے کر علامہ ابو الاسناد صاحب سب کو پڑھ کے تو دیکھو، 3 دن کی پیاس ہے، شدید آزمائش ہے، دکھ ہے، تکلیفیں ہیں، پھر بھی پہلی دفعہ جب میدان میں گئے ہیں واپس آئے ہیں 19 لوگوں کو قتل کر کے واپس آئے۔ سناؤ قصہ خیبر کو تمامی اپنے بچوں کو، علی کی داستان سن کے دلوں سے ڈر نکلتا ہے، علی کی داستان سن کے دلوں سے یہ جو بچے ڈر رہے ہیں نا، وہ چمگادڑ آ گئی، کاکروچ آ گیا، یہ خوف نکل جائے گا اگر حضرت قاسم بن حسن کی بات سنیں گے۔ درجنوں لوگ آپ نے قتل کیے۔ ایک دفعہ آئے، کہا چاچا یزید کا لشکر تو بڑا ہی بزدل ہے، اگر چند قطرے پانی میرے حلق سے گزرے تو میں سارے کاٹ کے لے آؤں گا آپ کے پاس، چند قطرے۔ لیکن تھوڑی دیر گزری، عمر بن سعد کہنے لگا اکیلے اکیلے جاؤ گے تو علی کا پوتا ہے، یہ سب کو مار دے گا، کٹھے جاؤ۔ چاروں جانب سے تیر برسے، ایک تیر لگا آ کے گردن کے پیچھے، بس جناب سیدنا قاسم بن حسن گھوڑے سے نیچے گرے تو جناب زینب حوصلہ کر کے آنسو سمیٹ کے کہنے لگی میں دیکھ رہی ہوں پردے کے پیچھے سے حسین میرے بھائی کا بیٹا گر گیا ہے، جا اسے اٹھا کے لا۔ حضرت امام حسین ان کو اٹھا کے لائے تو امام حسین نے سینے سے لگایا ہوا تھا تو ان کے پیر، ان کا قد لگتا تھا امام حسین سے زیادہ، اٹھا کے لایا، لٹا دیا گیا۔ امام حسین کے اپنے بڑے بیٹے میدان میں نکلنے کو، علی اکبر نام ہے، جب جن لوگوں نے حضور کو نہیں دیکھا تھا وہ جب کہتے نا ہم نے نبی پاک کا دیدار نہیں کیا تو بتاؤ کس طرح کے تھے، تو بتایا جاتا تھا کہ جناب علی اکبر کا دیدار کرو، ہم شبیہ مصطفیٰ۔ اور جب وہ گلیوں میں نکلتے تھے تو عورتیں چھتوں پہ چڑھ جاتی۔ جناب علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلوار لے کے میدان میں نکلے، جوان بیٹے دینے بڑے مشکل۔ او یارو رٹا کیا ہے یہ تو بتاؤ، کہ ظالم آدمی حکمران ہے یار، یہ رٹا ہے، ایک ظالم کا رستہ روکنا ہے، اس رٹے کے لیے ہم شبیہ مصطفیٰ۔ جناب سیدنا امام علی اکبر میدان میں نکلے، بڑے لوگ مارے، بڑے، پھر ایک تیر ان کے بھی گلے میں لگا، اور جب وہ گرے نا زمین پہ تو حضرت امام حسین دوڑ کے آئے، دوڑ کے، اور جب تشریف لائے تو ان کے گلے سے تیر کھینچا تو ایک جملہ لکھا ہے صاحب تبری نے، اس نے حد کر دی، کہنے لگے تیر کھینچا تو امام حسین کی آنکھوں میں آنسو آئے، کہنے لگے کاش جناب ابراہیم آج میرے سامنے ہوتے تو میں انہیں کہتا کہ آپ نے تو بیٹا ذبح کرتے وقت آنکھوں پہ پٹی باندھی تھی، دیکھو میں کھلی آنکھوں سے بچے ذبح کرتا، کھلی آنکھ، کاش جناب ابراہیم خلیل ہوتے تو انہیں کہتا